بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک ایسے عظیم شخص کی داستان ہے جو حقیقی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلاش میں مسلسل سرگرداں رہا ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی کہانی ہم آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ یقیناً جس طرح وہ اپنی آپ بیتی عمدہ اسلوب میں بیان کر سکتے ہیں، کوئی دوسرا تو یہ انداز نہیں اپنا سکتا۔ بلا شبہ اس سلسلے میں جس طرح ان کے اپنے احساسات نازک اور انداز بیاں صداقت و حقیقت پر مبنی ہو سکتا ہے، کوئی بھی دوسرا یہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو سنیے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اصفہان کے علاقے کا ایک فارسی نسل نوجوان تھا۔ جس بستی میں ہم رہائش پذیر تھے وہ جی نام سے مشہور تھی۔ میرا باپ اس بستی کا سردار تھا اور وہ تمام بستی والوں میں زیادہ مالدار اور رعب و دبدبے کا مالک تھا۔ پیدائش کے دن سے میرے ساتھ اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار تھا۔ جوں میری عمر بڑھتی گئی، اس کے مہر و محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ مجھے گھر کی چار دیواری میں اس طرح پابند کر دیا گیا جس طرح دو شیزاؤں کو گھروں میں پابند کر دیا جاتا ہے۔ میں نے محبت کے اس قید خانے میں مجوسیت کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس میں بہت زیادہ محنت کی اور اس میدان میں خاص مقام پیدا کر لیا۔ بالآخر مجھے اس آگ کا نگران بنا دیا گیا جس کی ہم پوجا کیا کرتے تھے۔ اسے لگاتار جلایا رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ میں اسے دن رات ایک لحاظ کے لیے بھی بجھنے نہ دیتا۔ میرا والد بہت بڑا جاگیردار تھا۔ سالانہ و افراد مقدار میں غلہ ہمارے گھر آتا۔ روزانہ اس جاگیر کی دیکھ بھال میرے والد کا معمول تھا۔ ایک دن وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہو گئے اور مجھے حکم دیا، بیٹے میں آج کھیتوں میں نہیں جاؤں گا، میری جگہ آپ جائیں اور کھیتوں کی نگرانی کریں۔ میں گھر سے تو اپنی جاگیر کی نگرانی کے لیے نکلا، لیکن راستے میں ایک گرجا کے پاس سے گزرا جسے عیسائی پوجا پاٹ میں مصروف تھے۔ مجھے ان کا طرز عبادت بہت پسند آیا۔ مجھے ان دنوں عیسائیت یا دیگر ادیان کے متعلق کچھ علم نہ تھا، اس لیے کہ میرے والد مجھے گھر سے کسی وقت باہر نکلنے ہی نہ دیتا تھا۔ اس روز جب میں نے گرجا کے اندر سے عیسائیوں کی اجتماعی آوازیں سنی تو میں بے اختیار اس کے اندر چلا گیا۔ جب میں نے غور سے انہیں دیکھا کہ وہ سب عبادت میں مصروف ہیں تو مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم یہ دین تو اس سے کہیں بہتر ہے جو ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ بخدا میں غروب آفتاب تک وہیں رہا اور اس دن کھیتی باڑی کی نگرانی کے لیے نہ گیا۔ میں نے اہل کسینہ سے یہ دریافت کیا، اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا، شام میں۔ جب رات ہوئی تو میں اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ باپ نے مجھ سے پوچھا، آج دن بھر آپ نے کون سا کام سر انجام دیا؟ میں نے عرض کی، ابا جان آج کھیتوں کی طرف جاتے ہوئے میرا کنسیا کے پاس سے گزرا ہوا۔ میں نے دیکھا کچھ لوگ اندر عبادت میں مصروف ہیں۔ مجھے ان کی عبادت کا انداز بہت پسند آیا۔ شام تک میں انہی کے پاس بیٹھا رہا۔ میرے باپ یہ باتیں سن کر گھبرا گیا اور اس نے اپنے دل پکڑ کر کہا، بیٹا اس دین میں کوئی خیر بھلائی نہیں، تیرے آبا و اجداد کا دین اس سے کہیں بہتر ہے۔ میں نے کہا، ابا جان ہرگز نہیں، خدا کی قسم ان لوگوں کا دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ میرا باپ میری جانب سے یہ جواب سن کر بہت پریشان ہوا۔ اسے اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں میں اپنے آبا دین سے منحرف نہ ہو جاؤں۔ اس نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور میرے پاؤں میں زنجیر ڈال دی۔ ایک دن مجھے موقع ملا تو میں نے گرجے میں یہ پیغام بھیجا، جب کوئی ملک شام کو جانے والا قافلہ آپ کے ہاں سے گزرے تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد ایک قافلہ وہاں پہنچا جو شام جا رہا تھا۔
اہل کنسیہ نے مجھے اطلاع دی۔ میں نے پورے زور سے جھٹکا دیا، زنجیر ٹوٹ کر دور جا گری اور میں چپکے سے باہر نکل آیا اور قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ چند دنوں بعد ہم شام پہنچ گئے۔ وہاں میں نے دریافت کیا اس ملک میں سب سے اعلیٰ مذہبی شخصیت کون ہے؟ لوگوں نے مجھے بتایا چرچ کا اعلیٰ پوپ۔ میں اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے عیسائیت میں دلچسپی ہے، میری دلی تمنا ہے میں آپ کے پاس رہوں، عیسائی مذہب کی تعلیم حاصل کروں اور آپ کی رہنمائی میں عبادت کروں۔ میری معروضات سن کر اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ میں نے جی بھر کر اس کی خدمت کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ یہ اپنے پیروکاروں کو تو صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیتا، اور جب وہ اپنے مال و متاع لے کر اس کی خدمت میں حاضر ہوتے تاکہ اس کے ذریعے صدقہ خیرات کیا جائے تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا، فقراء و مساکین کو اس میں سے کچھ نہ دیتا۔ اس طرح اس نے 7 مٹکے سونے اور چاندی سے بھر لی۔ جب میں نے اس کی یہ حرکت دیکھی تو مجھے وہ شخص بہت برا لگا، لیکن چند ہی دنوں کے بعد موت نے اسے آ لیا۔ عیسائی پیروکار جب اسے دفن کرنے لگے تو میں نے ان سے کہا تمہارے مذہبی سردار کوئی اچھا آدمی نہیں تھا، یہ تمہیں تو صدقہ خیرات کا حکم دیتا، اور جب اس کے ترغیب دلانے پر تم اپنا مال اس کے پاس جمع کراتے تاکہ اپنے ہاتھ سے غربا و مساکین میں تقسیم کر دے تو یہ سب مال خود ہڑپ کر جاتا، اس میں سے ایک پائی بھی کسی مسکین کو نہ دیتا۔ انہوں نے مجھ سے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا تمہیں اس کا خفیہ خزانہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں بتائیے۔ میں نے انہیں وہ خفیہ جگہ بتائی جہاں اس نے مال دبا کر رکھا تھا۔ جب انہوں نے سونے اور چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے دیکھے تو انگشت بدنداں رہ گئے۔ یہ مٹکے وہاں سے نکال لیے اور سب نے فیصلہ کیا کہ اسے دفن نہ کیا جائے بلکہ سولی پر لٹکا دیا جائے، پھر پتھر برسا جائیں، اور اس کے ساتھ بالآخر یہی سلوک کیا گیا۔ چند دن گزرنے کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے شخص کو اپنا مذہبی رہنما منتخب کر لیا۔ میں نے اس کی خدمت شروع کر دی اور اس سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ میں نے دیکھا ایک شخص تو بہت بڑا زاہد، آخرت کا متمنی اور دن رات عبادت میں مصروف رہنے والا ہے۔ اس کے یہ اوصاف دیکھ کر مجھے اس سے بے انتہا عقیدت و محبت ہو گئی۔ میں اس کی خدمت میں بہت عرصے تک رہا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں بہت افسردہ ہوا اور روتے ہوئے اس کی خدمت میں عرض کی حضرت میں آپ کہاں جاؤں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کس سے تعلیم حاصل کروں؟ اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا بیٹے، موصل مین ایک شخص رہتا ہے جو ہمارے مشن پر قائم ہے، تم اس کے پاس چلے جانا۔ جب میرا مذہبی رہنما فوت ہو گیا تو میں تجسیس و تکفین سے فارغ ہو کر سیدھے موصل روانہ ہو گیا اور اس شخص سے ملاقات کی جس کے متعلق مجھے بتایا گیا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد عرض کی مجھے فلاں پادری نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر مذہبی تعلیم حاصل کروں۔ انہوں نے آپ کے متعلق مجھے یہ بھی بتایا کہ آپ ان کے مشن پر قائم ہیں۔ وہ میری باتوں سے متاثر ہوا اور اپنے پاس رہنے کی اس نے مجھے بخوشی اجازت دی۔ میں نے اس پادری کو بھی بہت بہتر پایا۔ یہ بھی پہلے مذہبی رہنما کی طرح زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد اس کا آخری وقت بھی آ پہنچا۔ میں نے افسردہ ہو کر کپکپاتے ہونٹوں سے عرض کی حضرت آپ جانتے ہیں کہ میں کس تلاش میں گھر سے نکلا ہوں، کیوں میں نے ناز و نعام کی زندگی خیر آباد کہا ہے، کیوں میں نے پھولوں کے سیج چھوڑ کر خاردار وادی میں قدم رکھا ہے۔ حضور اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں کدھر جاؤں؟ کہاں کا رخ کروں؟ کسے اپنا رہنما بناؤں؟ کس سے یہ مذہبی تعلیم حاصل کروں؟ اس نے میری معصومیانہ حالت کو دیکھ کر کپکپاتے ہونٹوں اور لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا بیٹا، نصیبن نامی بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے، اسے میرا سلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کے پاس بھیجا ہے۔
جب اسے بھی لحد میں اتارا گیا تو میں سیدھا اس مذہبی رہنما کے پاس پہنچ گیا جو بستی میں رہتا تھا۔ میں نے اپنا تعارف کرانے کے بعد اپنے سابقہ مذہبی رہنما کا سلام پیش کیا اور یہ پیغام بھی دیا کہ انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ میں مذہبی تعلیم حاصل کرنے کا متمنی ہوں اور کامل استاد کی تلاش میں آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اس نے میری باتیں سن کر بڑی مسرت کا اظہار فرمایا اور حصول علم کے لیے اپنے پاس رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ بھی پہلے دونوں کی طرح بڑا زاہد، عابد، متقی اور خدا ترس انسان تھا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے بھی اجل نے زیادہ مہلت نہ دی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے افسردگی کے عالم میں ان کے سراہنے بیٹھ کر عرض کی، حضرت آپ میری تمنا کو جانتے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اپنے درد کا حال کیسے سناؤں؟ کیسے اپنا رہنما بناؤں؟ اب کون میرے زخموں پر مرہم لگائے گا؟ اس نے میری کیفیت دیکھ کر بڑے ہی مشفقانہ انداز میں کہا، بیٹا اموریاتی بستی میں فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، وہ ہمارے مشن پر قائم ہے۔ تجہیز و تدفین سے فارغ ہو کر میں اس سے جا ملا۔ اپنا تعارف کرانے کے بعد سابقہ مذہبی رہنما کا اسے پیغام دیا تو اس نے مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں مجھے کاروبار کے موقع بھی میسر آئے۔ کاروبار میں بہت برکت ہوئی، جس سے بہت سی گائیں اور بکریاں میرے پاس جمع ہو گئیں، لیکن قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ انہیں بھی زیادہ مہلت نہ ملی۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو میں نے حسب معمول عرض کی، حضرت اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نے مجھے یہ بات بتائی۔ کہنے لگا، خدا کی قسم، روئے زمین پہ اب کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہا جو ہمارے مشن پہ قائم ہو، لیکن سرزمین عرب میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے جو دین ابراہیمی لے کر آئے گا۔ پھر وہ اپنے وطن سے ایک ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرے گا جہاں سیاہ خشک پتھروں کے درمیان کھجور کے باغات ہوں گے۔ اس کی چند ایک واضح نشانیاں بھی ہوں گی۔ وہ ہدیہ تو کھائے گا لیکن صدقے کی چیزیں نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں تو میری نصیحت ہے ضرور جائیں اور ان سے ضرور ملیں۔ اس مذہبی رہنما کی وفات کے بعد میں بہت عرصے تک اموریہ بستی میں رہا۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو کلب کے عرب تاجر یہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے کہا، اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ تو میں اس کے عوض یہ سب گائیں اور بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہمیں سودا منظور ہے۔ میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب ہم وادی القراء میں پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ مجھے مجبوراً اس کی غلامی میں رہنا پڑا، لیکن کچھ عرصے کے بعد بنو قریظہ میں سے ایک کا چچا زاد بھائی ملنے کے لیے آیا اور اس نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب لے گیا۔ وہاں میں نے کھجوروں کے وہ باغات دیکھے جو میں اموریہ کے پادری نے مجھے بتائے تھے۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ یہی میری آخری منزل ہے۔ میں یہاں غلامی کے دن گزارنے لگا، دن بھر ان کا کام کرتا اور زندہ رہنے کے لیے معمولی سا 2 وقت کا کھانا مل جاتا۔ یوں ہی میری زندگی کے دن گزرنے لگے۔ ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دینے میں مصروف تھے، لیکن میں غلامی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زیادہ معلومات حاصل نہ کر سکا۔ تھوڑے ہی عرصے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یثرب پہنچ گئے۔ میں اس وقت کھجور کے چوٹی پر کام میں مصروف تھا۔ میرا آقا نیچے کھجور کے درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا، سانس پھولا ہوا تھا، گھبراہٹ کے عالم میں کہنے لگا، خدا بنو قیلہ کو تباہ کرے، وہ آج خبا میں اس شخص کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے آ رہا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ میں نبی ہوں۔ میں نے جب کھجور کی چوٹی پہ اس کی بات سنی تو میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہیں میں نیچے نہ گر جاؤں۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور بے خودی میں آنے والے شخص سے کہا، خدا کے لیے آپ مجھے دوبارہ بتائیں کیا خبر ہے؟ میری یہ حالت دیکھ کر میرے آقا کو غصہ آیا اور اس نے مجھے تابڑ توڑ مکے رسید کرنے شروع کر دیے اور بڑبڑایا کہ تجھے اس سے کیا، چل تو اپنا کام کر۔ جب شام کا وقت ہوا تو میں نے کھجوروں کا تھیلا بغل میں لیا اور تلاش کرتے
کرتے وہاں پہنچ گیا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صالح اور خدا ترس انسان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کچھ مسافر ساتھی بھی ہیں۔ یہ میرے پاس صدقے کی کچھ کھجوریں ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لیں اور اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرمایا یہ کھجوریں کھا لو، اور اپنا ہاتھ روک لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کوئی کھجور نہ کھائی۔ میں نے اپنے دل میں کہا ایک نشانی تو پوری ہوئی۔ پھر میں واپس گیا، دوسرے دن اور کھجوریں لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور عرض کی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے اس لیے بطور تحفہ کچھ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے قبول کیے، خود بھی یہ کھجوریں کھائیں اور اپنے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو بھی کھلائیں۔ میں نے دل میں سوچا یہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ پھر میں تیسری مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اپنے ایک صحابی کی تدفین کے سلسلے میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھیں۔ میں نے سلام عرض کیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش میں تھا جو موریا کے پادری نے مجھے بتائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کندھوں سے نیچے سرکا دی۔ میں نے مہر نبوت دیکھی تو پہچان گیا۔ میں اسے چومنے کے لیے جھکا اور زار و خطار رونا شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری یہ حالت دیکھی تو شفقت سے مجھے تھپکی دی اور اپنے پاس بٹھا کر فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے اپنی پوری درد بھری داستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی دلچسپی سے سنا اور مجھے فرمایا کہ ان ساتھیوں کو بھی یہ داستان سنائے۔ میں نے انہیں اپنی تمام داستان سنائی۔ وہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ میں نے بڑی محنت کے بعد اپنی اصلی منزل کو پا لیا۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہ جس دن وہ حق کی تلاش کے لیے گھر سے نکلے۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہ جس دن انہوں نے حق کو پہچان لیا اور پختہ یقین کے ساتھ ایمان لے آئے۔ سلام ہو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پہ جس دن آپ فوت ہوئے اور جس دن انہیں زندہ اٹھایا جائے گا۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔